یہ جو صدارتی مدت ہے، طیب اردوان جب اس مدت کو پورا کر لیں گے 2028 میں، تو وہ ترکی میں طویل ترین حکومت کرنے والے ایک شخص بن جائیں گے۔ ترکی میں جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں، ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ 80% سے زیادہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ الیکشن کے اندر الیکشن لڑنے والے لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ درجنوں بھی ہو جاتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے ورکرز کو، اپنے ووٹرز کو باہر نکالیں، الیکشن کے دن کو ہالیڈے نہ بنائیں۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی روایتی سیاست کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان سے نکل کر ترکیہ کے انتخابات ہیں ان پہ بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں جیسے ترکی میں بھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں، پریزیڈنشل الیکشن، اور ان الیکشنز میں جو صدر ہیں رجب طیب اردوان وہ کامیاب ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے 52.14% ووٹ جو ان سے ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو اپوزیشن لیڈر تھے کمال کلیچدار اوغلو، انہوں نے جو ووٹوں کی پرسنٹیج حاصل کی، جتنے پرسنٹ ووٹ حاصل کیے وہ رہے 47.86، یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 48% کے قریب ان کے مخالف امیدوار نے ووٹ حاصل کیے، اور 52% سے زیادہ طیب اردوان نے ووٹ حاصل کیے، اور وہ ترکی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ جو صدارتی مدت ہے، طیب اردوان جب اس مدت کو پورا کر لیں گے 2028 میں، تو وہ ترکی میں طویل ترین حکومت کرنے والے ایک شخص بن جائیں گے۔ طیب اردوان 2002 میں جو الیکشن ہوئے تھے ترکی کے، اس میں وہ کامیاب ٹھہرے تھے۔ ان کی پارٹی ہے AK پارٹی، اس کے بہاف پر وہ کامیاب ہوئے، اور 2002 سے وہ ترکی میں برسر اقتدار ہیں، اور 20 سال کی مدت جو ان سی ہیں وہ پوری کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے طیب اردوان کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1994 سے لے کر 1998 تک وہ ترکی کا جو سب سے بڑا شہر ہے، اور جب ماڈرن شہر ہے ترکی کا، استنبول، اس کے میئر بھی رہے، اور میئر کے طور پر انہوں نے جو خدمات انجام دیں، اور اس کے بعد ان کا پولیٹیکل کیریئر ہے، اس کے نتیجے میں انہیں 2002 میں وزیر اعظم منتخب کیا گیا، اور پھر وہ 10 سال تک وزیر اعظم رہنے کے بعد اب وہ 10 سال سے ترکی کے صدر ہیں۔ میرا مطلب بات کرنے کا جون سا یہ ہے کہ وہ ایک کامیاب پولیٹیشین کی حیثیت سے طیب اردوان نے بڑی نمایاں کامیابی سمیٹی ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس دوران 2016 کا واقعہ بھی رونما ہوا، جب ترکی میں ایک بغاوت ہوئی فوج کی طرف سے، فوج کے بعض لوگوں کی طرف سے، اور اس بغاوت کے مقابلے میں فوج کے بجائے ترکی کے عوام جون سے ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے، اور طیب اردوان کی حکومت کو ایک ایسی سپورٹ دی جو شاید ہی دنیا کی تاریخ میں بہت کم نظیر ملتی ہے۔ یہ جو ساری گفتگو ہم کر رہے ہیں اور ساری باتیں ہم جو کر رہے ہیں، ان باتوں میں دراصل یہ موضوع لینے کا مقصد جو سا یہ ہے کہ ان باتوں میں ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے سیکھنے کا بہت زیادہ سامان جو ہے وہ موجود ہے۔ مثلا ایک سوال ہے کہ طیب اردوان 2003 سے 2002 کے الیکشنز کے بعد 2003 سے برسر اقتدار ہیں، اور 20 سال ہو گئے ہیں ان کو ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، حکومت کرتے ہوئے۔ آخر پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اتنا لمبا عرصہ حکومت کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے یہاں پہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے وہ انٹروین کرتی ہے، فوجی مداخلت ہوتی ہے، پریشر آتا ہے، دباؤ آتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترکیہ میں جو فوجی حکمران ہیں یا فوجی قیادت جو سی ہے، اس کی بے انتہا مداخلت رہی ہے، اور 2002 سے پہلے بہت زیادہ مداخلت تھی۔ اب بھی ان کا ایک بڑا مؤثر کردار ہے ترکی کے جمہوری اور سیاسی نظام میں۔ تو اس کے مقابلے میں ہمارے سیاستدان اگر یہ بات کہیں کہ ہمیں ٹکنے نہیں دیا جاتا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری انٹرسٹنگ بات ہے ترکی کے انتخابات کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ترکی میں کسی بھی امیدوار کے جیتنے کے لیے اس کا جو ووٹ پڑتے ہیں، جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، اس میں سے 50% سے زیادہ ووٹ لینا ضروری ہوتا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو جمہوریت کا یہ اصول بہت اچھا ہے کہ کامیاب ہونے والا ایک کامیابی اپنی جون سی ہے اس کو ثابت کرے۔ ڈیفینیٹلی اگر 10 بھی لوگ جون سے ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بندہ جو ہے
وہ اگر 50% سے زیادہ ووٹ لے گا تو باقی سارے لوگ اس کے مقابلے میں کم ووٹ لیں گے، اور ان سب کے ووٹ کو ملا بھی لیا جائے گا تو تب بھی 50% نہیں بنیں گے۔ تو جو ڈیموکریسی ہے، جو کہ میجورٹی کی حکومت کا نام ہے، اس کا تو پھر تقاضا یہی بنتا ہے کہ جس کے پاس اکثریت ہو، فیصلہ کن اکثریت، اسی کو کامیاب ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ الیکشن کے اندر الیکشن لڑنے والے لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ درجنوں بھی ہو جاتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرض کیا کہ 1,00,000 میں سے اگر ایک بندے نے 40,000 ووٹ لیے، وہ کامیاب ٹھہرا، اور جو باقی سارے لوگ ہیں ان کے ووٹ اگر ملا لیے جائیں گے تو وہ 60,000 بنیں گے، تو 60,000 لوگوں نے تو اس کو ووٹ نہیں دیا، اس کا مطلب ہے تو وہ کیسے کامیاب ہے؟ اس کو اس حلقے کے لوگوں کی سپورٹ تو حاصل نہیں ہے، میجورٹی کی سپورٹ تو اس کو نہیں حاصل ہے۔ تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے، ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور اس کے ساتھ جڑا ہوا نقطہ ہے اور بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ایک ضروری نقطہ ہے کہ ترکی میں جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو ٹرن آؤٹ رہا ہے، ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ رہا ہے، وہ 80% سے زیادہ رہا ہے۔ 81% سے زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، اپنا حق استعمال کیا ہے ووٹ ڈالنے کا۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک ملک کے اندر 80% سے لوگ جو ووٹر ہیں، رجسٹرڈ ووٹر اگر 100 ہیں اور اس میں سے 80 ووٹ ڈال رہے ہیں، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ لوگ ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ اگر ٹرن آؤٹ جو سا ہے وہ 35% ہے یا 40% ہے، تو اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ 60% لوگوں نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا۔ مطلب کیا ہوا کہ 60% لوگ جو سے ہیں وہ آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم جو سا ہے اس پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، اس پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکالیں؟ یہ بھی ہماری سیاسی قیادت کی ذمہ داری۔ یہاں پہ یہ بات جو سی ہو رہی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اگر کوئی سیکھنے کی صلاحیت یا اہلیت رکھتے ہیں تو سیکھنے کی کوشش کریں، سوائے ایک دوسرے پر جو بلیم گیم ہے اس میں نہ پڑے رہیں۔ ترکی کے الیکشن میں کیا ہوا؟ ٹرن آؤٹ 80% پلس، جیتنے والا 50% سے زیادہ ووٹ لے گا تو جیتے گا۔ ہم نے دیکھا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوئے، 14 مئی کو جو الیکشن ہوئے تھے، طیب اردوان کے ووٹ کو 50% کے قریب تھے، شاید کچھ پوائنٹس میں کم تھے 50% سے۔ انہوں نے اس الیکشن کو ڈسمس کر دیا، ایک سائڈ پہ رکھ دیا ان کے نتائج کو، اور دوبارہ الیکشن ہوئے 28 مئی، اور 28 مئی کو جو الیکشن ہوئے ان الیکشنز میں انہوں نے 52% سے زیادہ ووٹ لیے۔ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے وہ 52% سے زیادہ ووٹ لیں گے تو مقابلے کا بندہ جو ہے وہ 50% سے نیچے چلا جائے گا۔ سو میجورٹی سپورٹڈ ہم، جو میجورٹی آف ووٹرز ہیں انہوں نے طیب اردوان کے حق میں ووٹ ڈالا۔ تو یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو جمہوریت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، انہیں ایک نقطے پر اتفاق کرنا چاہیے کہ اگلے الیکشن میں ہمارا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھرپور ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں اپنے ورکرز کو، اپنے ووٹرز کو باہر نکالیں، الیکشن کے دن کو ہالیڈے نہ بنائیں کہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھیں اور تبصرے کرتے رہیں لیکن ووٹ ڈالنے کی زحمت ہی نہ کریں۔ بہت ضروری ہے، اگر ہم نے ملک میں جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے، تو ہمیں ٹرن آؤٹ بڑھانا ہوگا۔ کم از کم ہمارا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 70 پلس ہونا چاہیے، 60 پلس ہونا چاہیے۔ یہ ٹرن آؤٹ ہوگا تو ایک حوصلہ افزا صورتحال پیدا ہوگی اگلے الیکشنز کے لیے، اور ہمارا میسج بھی جائے گا دنیا میں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک اپروچ رکھتے ہیں، جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ جمہوری ہیں۔ دوسری بات، اگرچہ مشکل ہے لیکن اس پر اتفاق کیا جانا چاہیے کہ پاکستان میں ایک ایسا آئینی بے شک تبدیلی کریں، اس طرح کا ایک لا جو سا ہے اس کو امپلائی کیا جانا چاہیے کہ جیتنے والے کو کم از کم 50% سے زیادہ ووٹ لینے چاہیے۔ میں تو یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ جس حلقے میں 50% سے کم ٹرن آؤٹ ہو وہاں پہ الیکشن ہی کینسل کر دیے جائیں، دوبارہ الیکشن کرایا جائے، جب تک کہ لوگ 50% سے زیادہ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں، اور جب تک وہاں پر جیتنے والا بندہ جو سا ہے وہ 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کرتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جمہوریت جو سی ہے وہ ایکٹیو اور فعال ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک اور بات جو بہت ضروری ہے، ہم پہلے بھی کرتے چلے آ رہے ہیں پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کے بارے میں، کہ پاکستان کی اکانومی جس طرح کے مسائل کا شکار ہے، اور ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود الیکشن نہیں کروائے، اس لیے کہ ان کی پلی یہ تھی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ گورنمنٹ جو سی ہے، جو فائنانس منسٹری جو سی ہے، وہ ریکوائر فنڈ دینے سے منع کر رہی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو میں یہ بھی تجویز رکھوں گا، اس چیز کے اوپر بھی رکھوں گا کہ جو الیکشنز کے اوپر ایکسپینڈیچر ہیں، وہ ایکسپینڈیچر قومی خزانے سے لینے کی بجائے
پولیٹیکل پارٹی سے لیے جائیں. یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ان سے ہیں بڑی موٹی مرغیاں ہیں, ان سے پیسے نکلوائیں. یہ بے شک اپنے امیدواروں سے پیسے لیں, ان سے فنڈنگ کروائیں. الیکشن کے اخراجات, ایک دفعہ الیکشن ہو, ری الیکشن ہو, جتنی بار بھی الیکشن ہو, ان الیکشنز کے اخراجات جو ان سے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی سے لیے جانے چاہیے. اور یہ بھی اصول طے کیا جانا چاہیے کہ جو شخص ٹرن آؤٹ ووٹنگ جو سی ہے اس میں سے 40% سے کم ووٹ لیتا ہے اس کو بین کیا جائے الیکشن لڑنے. ہمارے یہاں پہ بڑے شوق سے الیکشن لڑ لیتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ 200 ووٹ لیے ہوئے ہیں. اس کے اوپر بھی اس کو بھی ڈسکرج کرنے کی ضرورت ہے, اس رویے کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس قسم کے جب رویے آتے ہیں اور بے تحاشا لوگ جب آتے ہیں تو پھر ایک عجیب قسم کا فس پیدا ہوتا ہے. ایجوکیشن نہیں ہے, کنفرنٹیشن پیدا ہوتی ہے, محاذرائی پیدا ہوتی ہے, کھینچاتانی پیدا ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس کو اس قسم کا جو کلٹر ہے اس کو بھی الیکشن سے دور کرنے کی ضرورت. اور آخری بات اور بہت اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام سیاستدانوں کے لیے سوالیہ نشان یہ ہے کہ آخر رجب طیب اردوان جو ان سے ہیں انہوں نے 20 سال تک اقتدار کیسے سنبھالا, انہوں نے کون سی سوچ اختیار, ان کے اندر جو ٹھہراؤ رہا, ان کے اندر جو تدبر اور فراست رہی وہ ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں ہے. ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ 20 سال تو دور کی بات ہے, 3.5 سال میں فرق کیوں ہو جاتا. آپ دیکھ لیں 71 کے بعد دیکھ لیں, جب سے ایک ڈیموکریٹک نظام یا معاملہ جو سا ہے وہ چل رہا ہے اس میں یہی کچھ ہو رہا ہے. بھٹو آئے, اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے, پھر بے نظیر آئیں تو وہ شارٹ ٹرم, نواز شریف صاحب آئے تو وہ بھی جلدی سے باہر, پھر بے نظیر آئیں پھر جلدی سے باہر, پھر نواز شریف آئے انہوں نے مدت پوری نہیں کی اور پرویز مشرف آ گئے. پیپلز پارٹی نے اپنی مدت ضرور پوری کی لیکن اس میں بھی پرائم منسٹر کو جیسے وہ انٹروین ہوا سپریم کورٹ کا, اس طرح سے نون لیگ تھی. سو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ کم از کم یار الیکشن کے اوپر آپ کی پالیسیز جو پولیٹیکل پارٹیز کی پالیسی ہیں وہ پولیٹیکل ہونی چاہیے. آپ کو نہ تو اے پولیٹیکل ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی نان پولیٹیکل ہونے کی ضرورت ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی طاقت کی مداخلت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی فراست کہاں پہ ہے, آپ کا تحمل اور تدبر کہاں پہ ہے, آپ کی دور اندیشی کہاں پہ ہے. آپ کیوں نہیں آخر جسے کہہ لیں کہ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کر کے دوسروں کو اپنے ساتھ انگیج کر کے یہ جو جمہوری عمل ہے اور جمہوری حکومت ہے اس کو پرولونگ کیوں نہیں کرتے ہیں, کیوں فتنہ اور فساد میں پڑ جاتے ہیں, کیوں ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. جس کو 5 سال کی حکومت ملی ہے اپوزیشن کو فلی سپورٹ کرنا چاہیے اسے کہ وہ اپنے 5 سال پورے کرے تاکہ پتہ چل سکے کہ 5 سال میں اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اور جو اقتدار میں آتے ہیں انہیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ اقتدار جو ان سا ہے دراصل یہ عوامی خدمت کا نام ہے, قوم اور ملک کی خدمت کا نام ہے, ملک کی اقتصادیات پر توجہ دینے کا نام ہے. آپ نے زور لگا کے ایٹم بم تو بنا لیا ہے لیکن یہ ایٹم بم ہمارے لیے خدا نہ خواستہ مشکل بن جائے گا اگر ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک نہ کیا. تو ہماری سیاسی قیادت کو ان پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے کہ آخر پولیٹیکل سسٹم اور ڈیموکریٹک جو پروسیجر ہے اس کو پرولونگ کیسے کرنا ہے ان اے سکسیسفل وے کہ ڈیموکریسی اور پولیٹکس کے جو ان سے ثمرات ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں, ملک تک پہنچیں, ملک کے اداروں تک پہنچیں, ملک میں ایک گرو آئے, ترقی آئے, خوشحالی آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر جمہوریت اور سیاست جو سی ہے وہ اپنے اصل مقاصد اور نصب العین کے ساتھ مل کر چل رہی ہے. یہ تب ہی ہوگا جب ہماری سیاسی قیادت جو سی ہے اس میں سمجھداری اور فراست آئے گی, خود غرضی نہیں ہوگی, محدود گروہی اور جماعتی مفادات نہیں ہوں گے بلکہ ملک, ریاست, قوم, عوام اور عام آدمی کے جو مفادات ہیں وہ ان کے سامنے ٹاپ پر ہوں گے. ان کے سامنے قانون ایک طاقت کی شکل میں ہوگا نہ کہ غلام کی شکل میں. ان کے سامنے انصاف جو ہے وہ زندگی کی سب سے بڑی کوشش ہوگی نہ کہ سب سے آخر. جب ہمارے اندر ایسی تبدیلیاں آئیں گی تو ہم بھی ایک اچھے نظام اور ایک اچھے نظام کے ثمرات سے مستفید ہو جائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, گرد و پیش کا خیال رکھیں, پاکستان کے بارے میں سوچیں اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.